اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غوث الاعظم اسلامی چینل کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے یعنی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا جو قصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بجلی کا۔ بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے بجلی کو اپنے لوٹے میں قید کیا۔ ناظرین کرام، اجودن میں قیام کے دوران ایک روز ایک بیوہ عورت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کی 3 جوان بیٹیاں ہیں اور ان کی شادیاں کرنی ہیں، مگر میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ ان کی شادیوں کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے بار بار اصرار سے مجبور ہو کر فرمایا کہ جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لاؤ، اور وہ عورت گئی اور باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لائی اور بابا جی کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مٹی کا ڈھیلا اس عورت کے ہاتھ سے لیا اور اس پر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری، تو اللہ کے حکم سے وہ مٹی کا ڈھیلا ایک ڈلی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ عورت پریشان ہو گئی کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے زیورات بنواؤ، اور عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ عورت گھر چلی گئی، اور گھر جا کر اس عورت نے نہایت احترام سے غسل کیا اور اپنے بدن کو خوشبو میں مسا کر اس نے بھی ایک مٹی کا ڈھیلا لیا اور اس پر بھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری، مگر اس کے ڈھیلے میں کچھ تبدیلی نہ آئی۔ اس نے بے شمار دفعہ اس عمل کو جاری رکھا، مگر اس کے ڈھیلے میں پھر بھی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ آخر کار وہ تنگ ہو کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئی اور سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ جو عمل آپ نے کیا میں نے بھی وہی عمل کیا، لیکن مٹی سونا میں تبدیل نہیں ہوئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ تیرے منہ میں زبان فرید نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ درفیش حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کی کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارا سامان ختم ہو گیا ہے اور ابھی بھی بہت سفر باقی ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے پڑی ہوئی خستہ کھجوریں ان کو دی اور فرمایا کہ جاؤ تمہارا سفر اللہ پورا کرے گا۔ اور درویش مایوس ہو گئے اور باہر نکل کر ان کھجوروں کو پھینکنا چاہا، تو انہوں نے دیکھا کہ کھجوریں یکادم اشرفیوں میں شکل میں تبدیل ہو گئی ہیں اور جو ان پر مایوسی تھی وہ مایوسی ختم ہو گئی، اور وہ بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ بعض روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوا اور آپ اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے کر آپ وضو کے لیے نماز پڑھنے کے لیے باہر آئے۔ موسم آبر آلود تھا، ہوائیں تیز چل رہی تھیں، بادل گرج رہے تھے اور بجلی لپک یعنی چمک رہی تھی، اور بجلی تیزی سے چمک رہی تھی۔ بجلی کا چمکنا تیزی سے شروع ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ وضو میں مشغول ہو گئے، اور آپ کے پاس بجلی لپک کے آتی اور آپ کی توجہ ہٹا دیتی۔ آپ کو جلال آیا تو آپ نے اپنا لوٹا مبارک اپنی بجلی کی طرف بڑھایا اور وہ بجلی اس لوٹے میں قید ہو گئی۔ اور جب آپ وضو سے فارغ ہوئے اور آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا کہ اللہ والوں کو تنگ نہ کیا کرنا، آپ نے فرمایا اللہ والوں کو تنگ نہ کیا کرنا۔ اس طرح بجلی آزاد ہو گئی۔ تب سے کہا جاتا ہے کہ جب کہ بجلی
آئے تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اور اسی وقت بابا فرید رحمت اللہ گن شکر کا نام لے تو بجلی وہاں سے آگے نکل جاتی ہے۔ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کرام کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ہمارا قصہ اچھا لگا ہو، یعنی کہ آپ کو ہمارا قصہ پسند آیا تو غوث العظم اسلامک چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔